امیر تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کراچی تا اسلام آباد پاکستان بچاؤ مارچ کرنے جا رہی ہے. اس کی تیاریوں کے سلسلے میں اور حالیہ ملک کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں قبل ایک گستاخیوں کی لہر دوڑی جس میں کچھ خواتین و مرد حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. الحمدللہ وہ اس کے اوپر تحریک لبیک نے عملی کام کیا اور ان لوگوں کو پابند سلاسل کروایا اور ان کے اوپر FIRs کروائی. اور ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، گیس کے بلوں میں اور میٹرز کے اندر جو اضافی چارج اور بجلی کے یونٹس کی جو مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے چکی کے پاٹوں میں پسنے پر، اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا احتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا شٹر ڈاؤن کی صورت میں، پھر احتجاج پریس کلبز کے باہر احتجاج کی صورت میں. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے 11 فروری کی کال دی، لیکن وہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کہ اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو. اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افراتفری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اژدہام آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے، نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی و ذاتی وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں. وہ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر، منشیات کے کیس کے اندر، اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیہ کے خلاف ہو. اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کے سخت مخالف ہیں. لیکن جو PTI کی قیادت نے اور PTI کے رہنماؤں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا، چیزوں کے ساتھ کیا، روڈوں کے ساتھ کیا، ہم اس سے زیادہ مخالف ہیں. اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، احتجاج بھی ہوئی، لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے، لیکن آج بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے. اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نظریاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی. وہ اگرچہ سیاسی بات ہو، وہ اگرچہ نظریاتی بات ہو، یا پاکستان کی اساس کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی. اور اس کے بعد PTI کے کارکنان اور ذمہ داران کو ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے. اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا اس نے مارشل لا کے ذریعے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحائی. قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا. آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، اٹھائی اور ان چوروں کے خلاف ہوں، تو عمران خان کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی. لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر، اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا. اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے. اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے. لیکن صاحب ظاہر ہے ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا. پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹیل ملوں تک لے گئے. پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا
لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا. اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کیا، سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں. تحریک لبیک نے کبھی بھی ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ناموس رسالت کے لیے احتجاج، ختم نبوت کے لیے احتجاج، پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج، پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج. اس حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان دکھا کر سمجھا سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا. کیا کہیں؟ دیکھیں، تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا. ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے، تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک، اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے، کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ اس حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جھوٹا ہو، ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، زانی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو سارے الزام لگائے ہیں یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر تو حلال نہیں ہے. لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے. بھائی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں. اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کے فرانس میں جا کے پریس کانفرنسیں کی ہیں. اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے. یہ بہت لمبا کیس ہے. آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئے جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے. یہ تو اس کی ذاتی معاملات ہے نا. ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں. غریبوں کی پارٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا. اس کے تناسب میں اب جو لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقافاتی عمل نہیں ہے کہ جب پی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح؟ جی بالکل، یہ مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے. جس چیز کا جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا، یہ فوج مخالف ہیں، یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا؟ تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی خیال سے چلو، کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم تو 5 مرتبہ بھگت چکے ہیں. کون سا کام سے ابرپٹلی ہو گیا ہے؟ مہنگائی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے، پی ڈی ایم کے دور میں بھی چل رہی ہے، عمران خان کے دور میں بھی چل رہی ہے. کون سا کام ہو گیا کہ آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، وہ بھی کراچی سے؟ بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے 3 مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کام ہو نہیں گیا. پیٹرول کی قیمت جو 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی کے جی نہیں، یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ کہ مطلب 30 روپے 25 روپے بڑھا کر 12 روپے کم کر دینا، 20 روپے بڑھا کر 10 روپے کم کر دینا. 12 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت 249 روپے تھی، آج 270 روپے ہے. آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جا رہا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا، یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی سر اس پہ کیا کہتے ہیں؟ پرانے جو دور تھا پی ٹی آئی کا، اس دور میں ہم نے دیکھا فرانس کے واقعے کے بعد
धरना दिया जाए। उसके बाद वाकई हुआ, इंडिया में वाकई हुआ और इधर भी वाकई हुआ, श्रीलंका में भी वाकई हुआ। उस तरह धरने नहीं दिए गए, उसके सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने वो जारी की। तो क्या वजूहत थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मुदावत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ्रांस के खिलाफ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह देंगे। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पर इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलिशन बन सकती है। खाली हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज वगैरह, तो जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आपका ये एहतजाज बेमाने रहेगा, इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो जालिमाना कवानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अय्याशी कर रही है और अवाम सड़कों पर और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना जिससे महंगाई की जड़ ही खत्म हो जाए। इस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए ये रखें। इसकी जद में अशराफिया ही आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने राब्ता किया? हमसे हुकूमत ने तो राब्ता नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के वो पाले हुए लोग हैं जो इसके कमीशन खाते हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया। क्या आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप भी पर लीटर कोई हमसे कमीशन ले लें, हमसे कोई बात कर लें, तो इसका मतलब है हमारा तीर बहदफ हुआ, हमारा तीर बहदफ हुआ। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे वो ले लें, क्या नाम है उसका, कमीशन लें पर लीटर और आप अपने अकाउंट्स बताएं, हम उनके अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कौम के साथ खड़े हैं और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करो। दूसरा बात है, हमने एक पूरा वाइट पेपर दिया इनको कि आप जनाब 3000 सीसी 5000 सीसी वाली गाड़ियों के लिए ये पेट्रोल की कीमत रखें और नीचे ये रखें, ताकि गरीब को आसानी हो और अशराफिया को और मुल्क में मुफ्त चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये कीमतें रखें और उनको ये टैक्सेस लगाएं, ताकि उनको पता लगे कि इसकी कौम को कीमत क्या देनी पड़ती है। आपको मार्च की इजाजत मिल जाएगी जबकि हालात इतने नाजुक हो गए हैं। लाहौर में जमान पार्क को बंद किया है, लाहौर वाले परेशान हैं। आप समझते हैं कि कराची से आपको मार्च की इजाजत होगी क्योंकि हालात क्यों खराब हुए हैं? उन्होंने मुल्क के हालात खराब किए हैं तो इस वजह से हुआ है ना। हर एक के लिए तो एक पैमाना नहीं हो सकता। जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा मिलेगी, हर एक को तो नहीं उसकी सजा मिलेगी ना। हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले। समझते नहीं, हम कहते हैं हमारा मार्च होगा, अगर हुकूमत ने रोका भी तो तब भी होगा। कहेगा कि तहरीक लब्बैक ने जो है एहतजाज किया, दफा 144 नाफिज थी, उन पर अमल हुआ, जबकि पीडीएम ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, दफा 144 नाफिज थी, लेकिन उनके साथ तो कोई ये तो दोहरा कानून हम कह रहे हैं ना कि पीडीएम ना इख्तियार करे। और मेरे ख्याल से उन्होंने जंगले भी फलांगे हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की बाहर जाकर घेराव भी किया है। तो हम तो इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसलिए कि जनाब जब उनके लिए एहतजाज मना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना मना है तो इनके लिए 2 कवानीन पाकिस्तान के अंदर बैक वक्त ना दिखाएं जिससे किसी के बयानियों को फायदा हो। अकल का इस्तेमाल करें और फाहम फरासत का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी जाती मफादात की तरफ लेकर जाएं और जाती बका की तरफ लेकर जाएं। सब ये बताइएगा कि आपका ये जो मार्च है ये कराची से 22 को शुरू होगा और कब पहुंचेगा, कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये आगे जो धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, कितने दिन का शेड्यूल इसका बता। जी, हमारा रूट प्लान मौजूद है, वो आपको दे दिया जाएगा सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए भी, और पेपर्स में भी इंशाल्लाह रूट प्लान वो सारी चीजें हैं, जीटी रोड के थ्रू आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि